نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، ہم آج ذکر جمیل کریں گے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات والا صفات کا۔ آپ کی والدہ محترمہ کی کنیت بھی ام ولد ہے، ان کو حدیث اور مومن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب خالص، سراج اور عسکری ہیں۔ آپ کو عسکری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حیات الحیوان میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے جب بعض حاسدوں کی چغلیوں کی وجہ سے مدینہ المنورہ سے بلوایا اور سرمن رائی میں آپ کو ٹھہرایا، تو سرمن رائی کو عسکر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ معتصم نے جب سرمن رائی کی بنیاد قائم کی تو اپنا لشکر لے کر وہاں منتقل ہو گیا تھا، اس لیے اس جگہ کو عسکر بھی کہنے لگے تھے۔ تاریخ الکرمانی میں ہے کہ سرمن رائی اصل میں سامرا تھا، یہ دریا کے مشرقی جانب تکریت اور بغداد کے درمیان بہت بڑا شہر تھا۔ اس کو معتصم نے 221 ہجری میں بنایا تھا۔ وہ اپنے لشکر سمیت اس میں سکون پذیر ہوا، حتیٰ کہ وہ بہت بڑا شہر ہو گیا تھا۔ تو یہ عسکر کی تاریخ ہے۔ اس شہر کو عسکر اس لشکر کی وجہ سے کہا جاتا تھا، چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کو اسی شہر میں ٹھہرایا گیا، تو آپ کو بھی عسکری کہا جاتا تھا، اور امام حسن علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں اور 11ویں امام ہیں، ان کو بھی اس علاقے کی نسبت کی وجہ سے عسکری کہا جاتا ہے۔ آپ کا یہ لقب عسکری زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے نور الابصار میں ہے کہ آپ 232 ہجری میں مدینہ المنورہ میں 22 ربیع الاخر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا رنگ گورا مائل گندمی تھا۔ آپ کا شاعر ابن رومی اور چوکیدار عثمان بن سعد تھا، اور آپ کی انگوٹھی کے نقش پر یہ عبارت تحریر تھی: سبحان من لہ مقالید السماوات والارض۔ معتز، مہتدی اور معتمد آپ کے معاصرین تھے۔ آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ در الاصداف میں اور نور الابصار میں ہے کہ بہلول دانا ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور اس وقت آپ کو روتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ کی عمر مبارک انتہائی کم تھی۔ آپ رو رہے تھے اور دوسرے بچے کھیل رہے تھے۔ بہلول دانا جو کہ عاشق اہل بیت تھے اور ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو کچھ بچوں کے ہاتھوں میں ہے اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ چنانچہ بہلول نے آپ سے عرض کی، میں آپ کے لیے کھیلنے کی چیزیں خرید لاؤں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے کم عقل بہلول، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ نے جب یہ جملہ کہا تو بہلول بہت ہی حیرت زدہ ہوئے اور سوال کیا: ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علم اور عبادت کے لیے۔ بہلول نے کہا: آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुम हमारे पास ना लौटोगे। बहलोल कम सनी की उम्र में ये गुफ्तगू सुनकर और आपका ये कमाल इल्म देखकर बेहद हैरान हुए और दिल से ये जान गए कि आप वाक़ियतन फ़र्ज़ंदे आले रसूल हैं। चुनांचे सरापा न्याज़ बनकर हज़रत बहलोल ने हुज़ूर सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या इमाम मुझे वाज़ो नसीहत फ़रमाएँ। आप अलैहिस्सलाम ने चंद अशआर में बहलोल को वाज़ो नसीहत किया और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो बहलोल ने कहा, आपको क्या फ़िक्र लाहिक हुई जबकि आपकी उम्र मुबारक तो अभी बहुत ही थोड़ी है और आप बिल्कुल गुनाहों से पाक और महफूज हैं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहलोल बस अब तुम जाओ, मैंने अपनी वालिदा को देखा था, वो बड़ी लकड़ियों के साथ आग जलाती थीं और जब आग नहीं जलती थी तो छोटी लकड़ियां भी साथ मिलाती थीं। इन छोटी लकड़ियों की वजह से आग जलती है, तो मुझे ये डर है कि कहीं इस छोटी लकड़ी की तरह मैं भी कहीं जहन्नुम में न डाल दिया जाऊँ। कुर्बान जाएं, आले रसूल का खौफ खुदा इस तरह का था कि सूफिया के एक अज़ीम बुज़ुर्ग और जो हमारी तारीख़ इस्लामी के ऐसे शानदार किरदार हैं कि एक ही वक्त में खलीफा वक्त को भी नसीहत करते हैं और एक ही वक्त में बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात को भी वाज़ो नसीहत करते हैं, हत्ता कि बड़े बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों को भी वाज़े नसीहत कर रहे हैं। आले रसूल के सामने वो बिल्कुल बच्चे और कम अक्ल लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस बचपन में भी इस कदर इल्म, अक्ल और इस कदर खौफ खुदा रखते थे कि जहाँ उम्मती की रसाई तो क्या, इस उम्मत के बड़े बड़े सूफिया की भी रसाई नहीं थी। चुनाचे बहलोल दाना वहाँ से दानाई की खैरात पाकर वापस हुए। आप अलैहिस्सलाम की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामात का ज़िक्र नूरुल अब्सार में भी है और इसके अलावा दीगर किताबों में भी हैं। अबू हाशिम दाऊद बिन कासिम जाफ़री ने बयान किया कि मैं और हसन बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन इब्राहीम और दीगर 5-6 अशख़ास कैद खाने में थे। इसमें जोसक नाम का आदमी भी मौजूद था कि अचानक हुज़ूर सैयदना इमाम अबू मुहम्मद हसन बिन अली अस्करी अलैहिस्सलाम और इनके भाई जाफ़र भी वहाँ तशरीफ़ लाए। हमने इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को अपने घेरे में ले लिया। कैद खाने का दारोगा साले बिन यूसुफ़ हाजिब था। कैद खाने में हमारे साथ एक अजमी शख्स भी मौजूद था। हुज़ूर सैयदना अबू मुहम्मद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ मुतवज्जो होकर आहिस्ता से फ़रमाया, अगर ये शख्स ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि अल्लाह ताला कब तुमको जेल से खुलासी देगा। इस शख्स ने तुम्हारे बारे में शिकायत लिखी है, जो तुमने गुफ्तगू की है
اب وہ اس کے کپڑوں میں موجود ہے، وہ کسی ہیلے سے خلیفہ تک یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہے جبکہ تمہیں علم تک نہ ہو۔ اس کی شرارت سے احتیاط کرنا۔ ابو ہاشم نے کہا، ہم سب لوگوں نے اس عجمی شخص کو پکڑ لیا اور اس کی تفتیش شروع کر دی، اور شکایت کا وہ کاغذ اس کے کپڑوں میں جو لپٹا ہوا تھا وہ اس سے لے لیا۔ جب ہم نے یہ خط دیکھا تو اس میں ہم پر بہت سے الزامات اور بہتان درج تھے، اور یہ خلیفہ کو ہمارے خلاف بھڑکانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہم نے وہ خط اس سے لے لیا اور آئندہ اس سے احتیاط کرنے لگے۔ قربان جائیں، اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ان جانثاروں کو جیل میں بھی مدد پہنچائی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، متوکل کا بیٹا، اس بدبخت نے جیل میں قید کر رکھا تھا۔ آپ کے قید خانے کے ساتھیوں سے روایت ہے کہ آپ قید خانے میں روزے سے رہا کرتے تھے، اور جب افطار کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے۔ ابو ہاشم نے کہا، میں آپ کے ساتھ روزے سے رہتا تھا۔ ایک دن میں روزے سے کمزور ہو گیا، میں قید خانے میں علیحدہ جگہ چلا گیا اور کھانا کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا، اور اس بات کا کسی کو علم نہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو مسکرائے اور پھر فرمایا، کیا نفلی روزے افطار کرنے پر شرمندہ ہو رہے ہو؟ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، ابو الہاشم کوئی حرج نہیں، جب دیکھو کہ ضعف ہو رہا ہے اور قوت حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو پھر گوشت کھایا کرو، میٹھی روٹی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! قربان جائیں آل رسول کی فراست پر اور آل رسول کے باطنی علم پر۔ یہ بلا شبہ فیضان نبوت ہے، فیضان رسالت ہے، جس کے سامنے کسی قسم کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ابو الہاشم نے کہا، میں نے آپ کو قسم دی کہ 3 روز افطار کریں، کیونکہ جب بدن کو روزہ کمزور کر دے تو 3 دن کے بعد طاقت پکڑتا ہے۔ ابو ہاشم نے کہا، حضور سیدنا ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی قید کی مدت سرمن رائی میں سخت قحط پڑنے کی وجہ سے زیادہ لمبی نہ ہوئی تھی، کیونکہ واقعہ یہ ہوا کہ خلیفہ معتمد بن متوکل نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے کھلے میدان میں جانے کا حکم دیا۔ لوگ 3 روز تک باہر اپنے علماء کے ساتھ نکل کر نماز پڑھتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی۔ چوتھے روز اس شہر کے یہودی اور عیسائی جنگ کی طرز پر اپنی اپنی خانقاہوں اور اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکلے۔ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک تعداد موجود تھی، جس میں عیسائی بھی تھے اور راہب بھی تھے۔ ان میں ایک راہب نے جب ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے تو موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ پھر دوسرے روز بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ جب یہ راہب اور دیگر لوگ باہر نکلے اور پہلے روز کی طرح اس راہب نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تو موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اس سے لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور دیگر لوگوں میں بھی بے حد اضطراب پھیل گیا۔ یہ بات جب مسلمانوں کے خلیفہ تک پہنچی تو خلیفہ معتمد بن متوکل بھی بے حد پریشان ہو گیا اور گھبرا گیا کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ لیکن
یہ امت آل رسول کا اسی وقت تک انکار کرتی ہے جب تک یہ اپنی مستی میں غافل رہے۔ جیسے ہی ان کے سروں پر ڈنڈا پڑتا ہے اور کسی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر آل رسول سے ضرور رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہی وقت آخر اس وقت ہوگا جب یہ امت ہر طرف سے ظلم کا شکار ہو رہی ہوگی اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا، اور حکومت کرنا اور لوگوں کو اس منجدار سے نکالنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی، تو پھر یہ آل رسول کے در اقدس پر آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت نصیب کرے گا۔ چنانچہ خلیفہ معتمد بن متوکل نے اپنے قید خانے کے داروغہ صالح بن یوسف کو پیغام دیا اور کہا کہ حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کو جیل سے عزت و احترام کے ساتھ نکال کر میرے پاس لاؤ۔ آپ کا قریباً جیل سے نکلنا ایسا ہی تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے جیل سے نکالا تھا۔ چنانچہ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ جیل سے لایا گیا، اور آپ جب خلیفہ کے پاس تشریف لائے تو خلیفہ نے آپ کا بے حد اکرام کیا، آپ کو اپنے ساتھ نشست پر بٹھایا اور عرض خدمت کی کہ یا امام، امت اس وقت بے حد اضطراب میں ہے، اس امت کو گمراہی سے بچائیے، اور عظیم مصیبت ہم پر یہ نازل ہوئی ہے کہ پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 دن تک ہم لوگ باہر نکلے مگر بارش نہ ہوئی، اب عیسائی اور یہودی باہر نکلے ہیں تو موسلا دھار بارش 2 روز تک ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے یقین متزلزل ہو رہے ہیں، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کچھ کیجیے۔ اس پر حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام نے خلیفہ سے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو حکم دو کہ وہ سب باہر میدان میں نکلیں، اور صرف مسلمان نہ آئیں بلکہ ان کے ساتھ وہ عیسائی، یہودی اور وہ راہب بھی آئے جس کے ہاتھ بلند کرنے سے بارش ہوئی ہے۔ خلیفہ نے عرض کی، یا امام، لوگ بارش سے مستغنی ہو چکے ہیں، اب تو بارش کافی ہو چکی ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا میں نے تمہیں حکم دیا ویسا ہی کرو، اور ان سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو۔ چنانچہ امام عالی مقام کے حکم پر خلیفہ نے اپنے پیغام رسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس شہر کے تمام عوام کو، اہل علم حضرات کو، اور خاص طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں اور اس راہب کو ضرور اس میدان میں لے کر آئیں۔ چنانچہ خلیفہ کے حکم پر تیسرے روز بھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، عیسائی بھی جنگل کی طرف سے نکلے، اور اس موقع پر حضور سیدنا امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے، جبکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ عیسائی راہب نے اور دیگر لوگوں نے معمول کی طرح، جس طرح انہوں نے 2 روز کیا تھا، اسی طرح انہوں نے تیسرے روز بھی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی، اور اپنے ہاتھ جیسے ہی آسمان کی طرف بلند کیے تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس پر لوگ ایک دفعہ پھر حیرت میں مبتلا ہوئے، لیکن اگر کوئی حیران نہیں تھا تو وہ حضور سیدنا ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام تھے۔ آپ اس موقع پر راہب کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑنے کا حکم دیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس سے پکڑنے کے لیے کہا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی انگلیوں میں دیکھا کہ کوئی چیز تھی۔ یہ چیز حضور سیدی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی۔ آپ نے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور فرمایا کہ اب پھر موسلا دھار بارش کی دعا کرو۔
اس نے پھر ہاتھ بلند کیے، مگر اب بارش ہونے کی بجائے بادل پھٹ گئے اور سورج بادلوں سے باہر نکل آیا اور دھوپ کی روشنی لوگوں پر پڑنے لگی۔ اس پر خلیفہ سمیت لوگ بے حد حیران ہوئے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ خلیفہ نے سراپا نیاز بن کر عرض کی، یا امام ابو الحسن عسکری، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ راہب اپنے پاس ایک پیغمبر علیہ السلام کا تبرک رکھتا تھا، جس کو اس نے اپنی انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا، اور اس تبرک کی برکت کی وجہ سے آسمان پر بادل امڈ آتے تھے، جس سے موسلادھار بارش ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ تبرک اس سے لے لیا گیا ہے۔ اس پر لوگ بے حد خوش ہوئے۔ لوگوں کے دلوں میں جو اضطراب تھا اور اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں تھیں اور عیسائیت کے حوالے سے جو لوگوں میں غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں، اور لوگوں کو یہ علم ہوا کہ یہ عیسائیت اور یہودیت کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی برکت سے بارش نازل ہو رہی تھی۔ خلیفہ بھی بے حد اس موقع پر مسرور تھا، اور یہاں نعرہ تکبیر فضاؤں میں بلند ہو رہا تھا، جبکہ یہودی اور عیسائی اس موقع پر شرمسار تھے۔ تو اس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس علاقے کو مرتد ہونے سے اور گمراہ ہونے سے اپنی کرامت کے ذریعے بچایا۔ حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام نے خلیفہ سے اپنے ساتھیوں کو جیل سے رہائی کے حوالے سے گفتگو کی۔ خلیفہ نے اس موقع پر سب کو قید خانے سے نکال دیا، اور حضور سیدی امام حسن عسکری علیہ السلام سے معذرت بھی کی، اور آپ کو بڑے ہی احترام اور اکرام کے ساتھ آپ کے گھر رخصت کر دیا۔ خلیفہ کی طرف سے ہدایہ اور انعامات پھر ہر وقت آپ کی خدمت اقدس میں پہنچتے رہتے تھے۔ اس کرامت کی اکثر مورخین نے تصدیق کی ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں اس عظیم کرامت کا ذکر کیا ہے، جو اس امت کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دست حق پرست پر ظاہر ہوئی۔ اسی طرح علی بن ابراہیم بن حشام نے اپنے باپ سے اور اس نے عیسیٰ بن فتح سے یہ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے پاس آئے تو مجھے فرمایا، عیسیٰ، تیری عمر 65 سال 1 مہینہ اور 2 دن ہو چکی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب تھی جس میں میں نے اپنی ولادت کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنی ولادت کی تاریخ دیکھی تو ہو بہو وہی میری عمر تھی جو حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے کوئی اولاد ہیں؟ تو اس پر اس نے عرض کی، یا امام، میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کو بیٹا عطا فرما جو اس کا مددگار ہو، اور پھر فرمایا، لڑکا اچھا مددگار ہوتا ہے، جس کے مددگار ہوں وہ اپنا انتقام پا لیتا ہے، اور جس کے مددگار نہ ہوں وہ اپنا انتقام نہیں پا سکتا۔ اسماعیل بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھا تھا، آپ باہر تشریف لائے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی حاجت پیش کی، اور میں نے قسم کھائی کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے۔ اس پر امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم کھاتے ہو اور 200 دینار تم زمین میں دفن کر کے آتے ہو؟ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا
کہ تم سے عطایا روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا تو آپ نے 100 دینار اس شخص کو عطا کیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور واپس ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو 200 دینار گم کر بیٹھے گا جن کو تو نے بہت سنبھال کر زمین میں دفن کر رکھا ہے۔ میں وہاں گیا اور جو دینار میں نے مٹی میں دبائے تھے ان کو تلاش کیا، وہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ میں نے ان دیناروں کو ایک اور جگہ نقل کر کے وہاں پر دفن کر دیا جس کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ پھر میں عرصہ دراز تک ان کے حوالے سے غافل رہا، یہاں تک کہ مجھے سخت ضرورت آ پڑی۔ میں نے اس جگہ کو تلاش کیا مگر وہ دینار وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے اس بات کا بہت زیادہ صدمہ محسوس کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے لڑکے نے وہ جگہ ڈھونڈ نکالی اور اس میں سے 200 دینار لے کر وہ چلا گیا اور مجھے اس میں سے 1 دینار تک نہ دیا۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا میرے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بے حد درس عبرت موجود ہے۔ آپ کی ایک اور کرامت کا ذکر نور الابصار میں ہے۔ محمد حمزہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہاشم داؤد بن قاسم کے ہاتھ خط لکھ کر حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھیجا۔ ابو ہاشم امام حسن عسکری علیہ السلام کے گہرے دوست تھے۔ میں نے اس خط میں یہ گزارش کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، جبکہ میں بہت ہی تنگ دست اور مفلس ہوں اور خلق خدا مجھے رسوا کرتی ہیں۔ آپ نے اس کے ہاتھ جواب بھیجا کہ خوش ہو جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تمہارے چچا کا بیٹا یحییٰ بن حمزہ فوت ہو چکا ہے، اس کے ترکے میں 1,00,000 درہم ہیں جو اس نے چھوڑے ہیں، اس کا تمہارے سوا کوئی وارث نہیں ہے، یہ سارا مال تمہیں ملے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ سارا مال مجھے نصیب ہوا۔ اب میں نے اسراف سے توبہ کی اور میانہ روی اختیار کی اور اس سے اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہا اور اپنے بھائیوں سے بھی حسن سلوک کرتا رہا۔ یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان تھا۔ ابو ہاشم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے معروف کہا جاتا ہے، اس دروازے سے اہل معروف ہی داخل ہوں گے۔ میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے سے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ابا ہاشم، اس عادت پر ہمیشگی اختیار کرو، جو دنیا میں اہل معروف ہوں وہ آخرت میں بھی اہل معروف ہوں گے۔ نیز ان سے یہ روایت ہے کہ میں نے حضور سیدنا ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم اعظم کی سیاہی سے سفیدی کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ حضور سیدنا امام ابو محمد
حسن عسکری علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے نور الابصار اور فصول المحمہ میں ہے کہ جب آپ کے وصال کی خبر مشہور ہوئی تو سرمن رائی میں ہر آنکھ اشک بار تھی اور قیامت صغریٰ کا ایک منظر تھا۔ جب تجہیز و تکفین سے ہم فارغ ہوئے تو خلیفہ نے ابو عیسیٰ متوکل کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو سرمن رائی میں اسی مکان میں دفن کیا گیا جس میں آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام مدفون تھے۔ آپ کی وفات 260 ہجری میں 8 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے روز ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے صرف ایک صاحب زادے تھے جن کا اسم گرامی محمد تھا۔ سامعین محترم، آپ نے حضور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں 12ویں امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر جمیل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آخری زمانے کی علامات اور قرب قیامت میں پیش آنے والے اہم واقعات اور غزوات کا بھی ذکر کریں گے۔ والسلام۔